بسم اللہ الرحمن الرحیم ویورز السلام علیکم۔ نیوز ٹو یو آپ دیکھ رہے ہیں۔ بہت ہی اہم خبریں ہیں آج آپ کے ساتھ جو ڈسکس کرنی ہیں۔ اسلام آباد کے گھیراؤ کا پی ٹی آئی کا منصوبہ کیا ہے، چاروں طرف سے اسلام آباد کو کیسے گھیرا جائے گا اور حکومت اس سازش کو کیسے ناکام بنائے گی۔ کتنے آدمی لائے ہو، یہ مرشد نے نیا آرڈر جاری کیا ہے، اس کے بارے میں بتائیں گے۔ اور پھر جو کریک ڈاؤن جاری ہے، عالمی پلیئرز اس سارے کھیل میں کود پڑے ہیں، اور وزیر اعلیٰ کے پی جو خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ ہیں الیمین گنڈا پور، انہوں نے الجہاد اور الجہاد کے نعرے کیوں لگوائے، اور جناب الیکشن کے خلاف بڑی درخواست مسترد ہو گئی، ملک ریاض بھی بچ گیا ہے، یہ بھی آپ کو بتا دو۔ بیریا ٹاؤن بلیک لسٹ ہونے سے رہ گیا ہے۔ پھر جہازوں کا احتجاج، یہ بھی آپ کو بڑی زبردست قسم کی سٹوری دیں گے کہ جہاز کیوں احتجاج کر رہے ہیں، کس وجہ سے، کس کے خلاف جہازوں کا احتجاج ہے۔ اور جناب ریلیف پر ریلیف مل رہا ہے، خان کو بھی آج مل گیا، بشرا بی بی کو بھی مل گیا، کچھ 6-7 مقدمات میں ضمانت میں مزید جو ہے وہ توسیع ہو گئی۔ لیکن سب سے پہلے آپ کو یہ بات بتائیں کہ سپریم کورٹ کا جو آئینی بینچ ہے متحرک ہے، اور آج بھی انہوں نے متعدد مقدمات سنے، اور بے بنیاد مقدمات پر انہوں نے بہت سے جو پٹیشنر تھے ان کو جرمانے بھی کر دیے۔ ایک آج عجیب و غریب درخواست آئی تھی کہ جس امیدوار نے 50% ووٹ لیے ہیں عام انتخابات میں، اس کو کامیاب قرار دیا جائے، وہ انہوں نے خارج کر دی، اور درخواست دینے والے کو 20,000 روپے جرمانہ بھی کر دیا۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ کیسے پاسبل ہے کہ ایک بندہ 50% ووٹ لے رہا ہے اور اس کے باوجود وہ ہار رہا ہے، تو یہ انہوں نے کہا کہ اور اس کو ہم کامیاب قرار دے دیں، تو پھر جو جیتا ہوا امیدوار ہے اس کا کیا بنے گا۔ بہرحال یہ درخواست الیکشن کے خلاف جو تھی، وہ یہ 3 اس قسم کی مختلف درخواستیں تھیں، وہ ساری کی ساری جو ہے وہ خارج کر دی گئی۔ بیریا ٹاؤن کا جو مالک ہے ملک ریاض، اس کے بیریا ٹاؤن کو بلیک لسٹ قرار دینے کی جو درخواست تھی وہ بھی خارج کر دی ہے، اور اس کو بھی انہوں نے غیر ضروری مقدمہ بازی میں ڈالا ہے۔ وہ ایک ہے محمود اختر نقوی، وہ ہیبچول ہے، عادت ہے اس کی، وہ جس طرح پہلے ایک مرحوم حبیب وہاب الخیری ہوتے تھے، تو اسی طرح یہ ہیں، وہ ہر کیس میں یہ ڈال دیتے ہیں، اپنا پٹیشن ڈال دیتے ہیں پھر مشہور ہونے کے لیے۔ تو وہ بھی عدالت نے برمی کا اظہار کرتے ہوئے خارج کر دی ہے، اور ملک ریاض کو ایک بڑا نہ صرف ریلیف ملا ہے بلکہ اس کا جو بیریا ٹاؤن ہے وہ بھی بلیک لسٹ ہونے سے بچ گیا ہے۔ وجوہات کیا ہیں، کیا تھی، کیوں کہا تھا بلیک لسٹ ہو، یہ جو ہے بات ابھی تک انہوں نے اس حوالے سے جو ہے وہ نہیں بتائی، تاہم یہ بچت جو ہے وہ ہو گئی ہے۔ جس ڈسٹرکٹ سیشن عدالت میں مقدمات تھے، توڑ پھوڑ، یہ وہ فلاں، بشرا بی بی کے اوپر ایک مقدمہ تھا، اور عمران خان کے خلاف جناب 6 مقدمے تھے، اس میں ان کی ضمانت تھی، تو اس میں ضمانت میں جو ہے وہ توسیع کر دی گئی ہے، مزید ان کو ریلیف جو ہے وہ مل گیا ہے۔ پھر بھی یہ کہتے ہیں جی عدالتیں انصاف نہیں کرتی، عدالتیں ہمارے خلاف فیصلے دیتی ہیں، تو وہ ایسی بات نہیں ہے۔ دیکھیں ریلیف جو ہے وہ ملا جا رہا ہے، حاصل ہو رہا ہے، مل رہا ہے، تو یہ بھی آپ کو میں نے کہا کہ آپ کے نالج میں لا دیں۔ ہاں، لیکن توشہ خانہ 2، توشہ خانہ 1، 190 ملین پاؤنڈ کیس، ہو سکتا ہے کہ جب تک یہ ویلا کا آپ تک پہنچے، ان کے فیصلے آ چکے ہو، اس کے اوپر فرد جرم عائد ہو چکی ہو، کیونکہ آج 190 ملین پاؤنڈ والا جو کیس ہے اس میں فرد جرم عائد ہونی تھی، اور جب تک یہ میں ویلا کر رہا ہوں اس وقت تک ان کی جو سماعت تھی وہ جاری تھی۔ پہلے وہ توشہ خانہ 190 ملین پاؤنڈ کی ہے، اور اس کے بعد پھر توشہ خانہ کی ہے، اور بانی پی ٹی آئی دونوں کیسز میں جو ہے وہ اڈیالہ جیل سے ان کو عدالت میں پیش کیا گیا، اور عدالت وہیں پہ جو ہے وہ پروسیڈنگ جو ہے وہ کر رہی ہے۔ اب میں نے جو ایشو رکھا تھا وہ پی ٹی آئی کے احتجاج کا، حکومت کی پلاننگ کا، تو میں نے آخر میں اس وجہ سے رکھا تاکہ آپ کو بڑی بڑی خبریں ہم اسے بتا دیں۔ بشرا بی بی کا مکمل کنٹرول ہے جی، گنڈا پور ہو گیا فارغ، سیدھی سی بات ہے۔ بشرا بی بی جو کہہ رہی ہے میں سیاست میں نہیں ہوں، وہ راج کے سیاست میں دبا کے ہے، کل بھی میں نے بتایا تھا، اس نے کل بھی لوگوں کو بلایا اور حلف لے رہی ہے، باقاعدہ پلاننگ بتا رہی ہے، اور اس نے کہا کہ اسلام آباد کو آپ نے چاروں طرف سے گھیرنا ہے، آپ نے ہلہ بولنا ہے۔ اگر خیبر پختونخوا کی سائڈ سے آپ آتے ہیں اور پکڑے جاتے ہیں، تو جو پنجاب کی سائڈ سے آئیں گے وہ جی ٹی روڈ، موٹر وے، مری کا راستہ، جو راستہ آپ کو ملے آپ نے چڑھائی کر دینی اسلام آباد پہ۔ یہ وہ بتا رہی ہیں باقاعدہ، وہ نقشوں کی مدد سے
اسلام آباد کا اس نے نقشہ اپنے سامنے رکھا ہوا ہے اور اس نے وہ نقشوں کی مدد سے بتا رہی ہے ان کارکنوں کو کہ آپ اس راستے سے آنا ہے، آپ اس راستے سے آنا ہے۔ پھر یہ عجیب و غریب بات ہے کہ ایم این اے کو بولا 10,000، ایم پی او کو بولا 5,000 بندے لاؤ۔ اگر وہ 50 کی بسوں میں بھی لائے 10,000 بندہ تو کتنے اخراجات ہو گئے؟ اس کو کہا یہ تو نے خود پورے کرنے ہیں۔ وہ بیچارے نیا وہ ایک پنڈورا باکس ہے، وہ کھلا ہوا ہے، تو وہ کہاں سے پورا ہوگا؟ پھر عمران خان نے یہ کہہ دیا کہ جو گرفتار ہوگا وہ پارٹی سے فارغ، یعنی کہ جو ایم پی ایم این اے گرفتار ہوگا وہ پارٹی سے فارغ، اور 24 کو پتہ چل جائے گا کون پارٹی میں ہے کون پارٹی میں نہیں۔ یہ عمران خان کے بہاف پہ یہ بتا رہی ہے، دھمکیاں ہیں، شمکیاں ہیں۔ کل بھی میں نے بتایا استعفوں کی لائن لگی ہوئی، مسلسل آ رہے ہیں استعفے پشاور سے، ان کو پوچھ نہیں رہے۔ تو یہ وہاں پہ حال چل رہا ہے کہ جناب گرفتاریاں اگر اچھا پھر بولا ہے کہ واٹس ایپ گروپ بنائیں، ہر ایم این اے ہر ایم پی واٹس ایپ گروپ بنائے گا، فوکل پرسن تعینات کرے گا کہ اگر وہ ایم این اے پکڑا جاتا ہے تو اس کے بعد سیکنڈ قیادت کون سی ہوگی وہ واٹس ایپ گروپ میں بتائے گی۔ تو کیا بتائے گی جب یہ ادھر سارے وہ بند کر دیں گے؟ کیسے بتائیں گے؟ یہ تو بند کرنے لگے ہیں گورنمنٹ والے، یہ آپ کا وہ نیٹ ہی بند ہو جائے گا، یہ سروس بند ہو رہی ہے، یہ بھی آپ کو بتا دوں۔ تو یہ آپ جتنے مرضی گروپ شروپ بنا لیں تو اس کا ان کو فائدہ کوئی نہیں ہوگا، کہ حکومت نے بھی کہا کہ یہ تو نہیں ہونے دیا جائے کہ چڑھائی کریں آپ اسلام آباد پہ اور ہم جو ہے وہ بیٹھ جائیں۔ آپ کو یاد ہوگا نا ایک بڑی مشہور انڈین فلم تھی وہ جس میں وہ دھرمیندر بھی ہے، امیتابھ بچن بھی ہے، وہ شولے، اس میں ڈائلاگ بڑا مشہور ہوا تھا گبر کا، کتنے آدمی تھے؟ تو یہ بشرا بی بی بھی سب سے کہہ رہی ہے کہ مجھے بتائیں کون کتنے آدمی لائے تھا، بتانا پڑے گا ہر ایم پی ایم این اے کو، اور اس کے بعد اس کا فیصلہ ہوگا کہ وہ پارٹی میں رہے گا نہیں۔ اس سے بھی پارٹی کے اندر ایک مایوسی ہے، ایک جو ہے وہ ان کے اندر نفاق ہے، اختلاف آ جاتا ہے کہ یہ کہاں سے آ گئی ہیں، اور وہ جناب دبنگ طریقے سے وہ شروع ہو جاتی ہیں، پردے کے پیچھے سے خطاب کرتی ہیں، وہ عجیب و غریب موکلوں سے بھی ڈراتی ہیں، وہ پتہ نہیں وہ کون سی، میں تو وہ باتیں بھی نہیں بتا سکتا، وہ جس طرح کی وہ گفتگو کرتی ہیں عالم ارواح کی، اور پتہ نہیں وہ جنوں کی، اور پتہ نہیں تم لوگ یہ نہیں کرو گے تو یہ ہو جائے گا۔ وہ پھر میں بات کروں گا وہ مولویوں کے فتوے آنے شروع ہو جاتے ہیں، اللہ معاف کرے ہم اس طرف جاتے ہی نہیں ہیں۔ تو وہ کریک ڈاؤن شروع ہو گیا ہے، پنجاب سے کوئی 90 کے قریب ان کے لوگ پکڑے جا چکے ہیں، مزید ہوگا۔ ان کو تو رانا ثناءاللہ فارمولہ میں نے کل بھی بولا تھا کہ وہی لاگو کیا جائے گا کہ جو جہاں سے نکلتا ہے اس کو پکڑ لو، یہ حکومت کی پلان۔ لیکن ابھی حکومت دیکھ رہی ہے کہ ان کا اصل پلان کیا ہے۔ جو مجھے پتہ چلا وہ میں نے ان کو آپ کو جو ہے وہ بتا دیا ہے کہ ان کا یہ جو ہے وہ پلان نظر آ رہا ہے۔ پھر جو وزیر اعلیٰ ہاؤس ہے کے پی، وہاں پہ اس نے خود گنڈا پور نے الجہاد الجہاد کے نعرے لگائے۔ کہ کون سا جہاد ہے؟ کس کے خلاف جہاد ہے؟ صوبے میں تمہاری حکومت ہے اور ریاست کے خلاف احتجاج الجہاد کرنے چلے، کون سا ریاست اللہ معاف کرے کوئی اس قسم کے آپ کو ظلم و ستم کر رہی ہے؟ کیا اور جہاد کی جو اجازت ہے وہ ریاست دیتی ہے، کوئی بندہ نہیں دے سکتا، یہ بھی یاد رکھے، ریاست آرڈر کرتی ہے۔ اور اگر آپ یہ جہاد کار کس کے خلاف رہے ہیں، اس کو باہر نکالنا ہے تو عدالتوں کا نظام میں جا کر احتجاج کرے نا، جو وہ ان کا فیصلہ کر دے۔ وہ بھی عدالتوں نے بھی لٹکائے ہوئے ہیں کیسز، اس کو چھوڑ دے یا سزا دے دے، جو فیصلہ کرنا ہے وہ کر دیں۔ یہ کیا طریقہ کار ہے کہ جی وہ الجہاد الجہاد لگا لینا رہے؟ وہ پھر کہہ رہا جی میں وہ اس نے کہا ہے، پھر کہا ہے، وہ بڑے دڑلے سے بڑے ڈیٹانہ انداز میں اس نے بولا، اس نے کہا جی لاؤں گا، سرکاری مشینری لاؤں گا، کنٹینر ہٹاؤں گا، بلاک راستے کھولوں گا، میرا کام ہے، میرا فرض ہے۔ گنڈا پور کہہ رہا ہے، یعنی کہ وہ تیار ہے، تلا ہوا ہے۔ اور یہ فائنل کال جو ہے نا، یہ مرنے مار ڈو اینڈ ڈائی والی، یہ ہو سکتا ہے ان کے متھے لگ جائے پی ٹی آئی والوں کے، کیونکہ یہ پھر واقعی یہ اس کے قابل نہیں رہیں گے۔ اسی وجہ سے یہ سارا زور اس کے اوپر لگا رہے ہیں اور کنٹرول وہ کر کے بیٹھی ہے بشرا بی بی، کسی کو نہیں پوچھ رہی وہ۔ یہ ایسے ہی ہے وہ جو روزانہ اجلاس ہوتے ہیں نا، آپ یقین مانیں یہ سارے فارغ کر دیے اس نے۔ یہ عمر ایوب، یہ گنڈا پور اپنی مسجد بنا کر بیٹھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، یہ جناب بیرسٹر گوہر، یہ اسد کیسر ہیں، یہ شیخ وقاص اکرم، رؤوف حسن، آپ کو کہیں نظر آ رہے ہیں کسی میٹنگ میں؟ نہ، وہ ہے ہی نہیں، اس نے فارغ کر دی، وہ خود فیصلے کرتی ہے، کارکنوں کو بھی خود بلاتی ہے، لسٹیں بھی اس نے خود بنائی ہوئی ہیں۔ یہ حال ہے۔ تو جناب میں نے جہازوں کی بات کی کہ جہازوں نے بھی احتجاج شروع کر دیا، تو بھائی جہازوں کو کیوں پکڑ رہے ہیں آپ؟ میری مراد یہ ہے، اب یہ وہ بیچارے جو یہ خیبر پختونخوا منشیات کا جو ایک چرس سگریٹ پینا، ہاں جی، افیون، یہ نشہ کرنا، یہ عام ہے، وہ بیٹھے ہوتے ہیں تو ان کو ہم وہ نشئی جو لوگ ہیں ان کو ایک اصطلاح جہاز کی بھی استعمال ہوتی ہے، ان کو پکڑ لیا ہے۔
تو ان میں سے ایک جو نشئی تھا اس نے بولا یہ اس لیے ہمیں پکڑ رہے ہیں کہ ہمیں پکڑ کر لے کے جانا ہے انہوں نے، ہمیں کہہ رہے ہیں کہ تمہیں تب چھوڑیں گے تم پہلے یہ لکھ کر دو کہ 24 والا جو احتجاج ہے نومبر کا اس میں شرکت کرو گے، آپ اندازہ کریں۔ تو وہ بیچارے اس پہ سراپا احتجاج ہے، وہ کہتے ہیں ان کو پیسے ان کو اس وجہ سے آج کل ان کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہے وہ پشاور کے مختلف علاقوں میں، اور ان کو پکڑ پکڑ رکھی جا رہا ہے، ان کو لالچ دے رہے ہیں کہ آپ کسی کو کہ آپ کو 1000 روپیہ دیں گے، آپ کو چرس بھی دیں گے، وہ کیا کہتے ہیں گانجا شانجا وہ بھی دیں گے، آپ کا نشہ پتہ پورا کریں گے، لیکن آپ نے اس احتجاج میں شامل ہونا ہے۔ تو وہ بیچارے وہ کہتے ہیں جی ہم نشئی لوگ ہیں، ہمارا کیا پتہ ہم کس وقت ہمارا جو جہاز ہے وہ لینڈ کر جائے، تو کس وقت ٹیک آف کر جائے، تو ہمارا تو کوئی پتہ ہی نہیں ہے۔ تو یہ اب اس چکر میں کیوں پھنسا رہے ہیں، یہ بھی ایک چلو ایک لائٹ سا پہلو ہے، لیکن یہ دیکھیں نا پولیس کے کیسے کیسے کام بندے پورے کرنے کے لیے ظاہر ہے سرکاری ملازمین بھی ہوں گے، ٹیچرز بھی ہوں گے، ان کو بھی یہ تیار کریں تاکہ یہ اسٹرینتھ شو کر سکیں، لیکن ابھی تک 24 کے احتجاج کی کامیابی کے حوالے سے کوئی ایک وہ ہوتا نا فلو نہیں بن سکا، وہ ایک ٹیمپو نظر نہیں آ رہا۔ اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ پارٹی کے اندر پنجاب کی تو پی ٹی آئی ہو گئی ہے فارغ، حماد اظہر کو ہٹا دیا، اس کا جو سیکرٹری جنرل تھا اس کو ہٹا دیا، نئے بندے وہاں پہ لگا دیے، وہ بھی خاموش ہو کر بیٹھے ہیں کیونکہ محترمہ ادھر بیٹھی ہوئی ہے، تو سارا رلائے تو اس وقت یہی کر رہے ہیں خیبر پختونخوا کے اوپر۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو ہے وہ کس طرف یہ معاملہ جاتا ہے، لیکن یہ جو اس وقت سچویشن بنی ہوئی ہے، یہ جس طرح یہ اپنے کرنا چاہ رہے ہیں، تو حکومت بھی ظاہر ہے پلان کر رہی ہے۔ کل آج میٹنگ ہونی تھی نیشنل ایکشن پلان کی ایپیکس کمیٹی کی، لیکن اب وہ کل ہوگی، وزیر اعظم کی صحت کی وجہ سے نہیں ہوئی، اس میں یہ معاملہ بھی ڈسکس ہوگا، تو اب وہ کل ہوگی کہ کس طرح داخلی سلامتی اور امن و امان کو یقینی بنانا ہوگا۔ وہ کہہ رہے ہیں کسی طور پہ بھی اسلام آباد کے گھراؤ اور اسلام آباد پر چڑھائی کی اجازت نہ دی جا سکتی ہے، نہ دی جائے گی، جو کوئی ایسا کرے گا چاہے وہ گنڈا پورا، چاہے کوئی بھی ہے، چاہے وہ بشرا بی بی ہے، قانون اس کے ساتھ سختی سے نپٹے گا۔ یہ دو ٹوک اور اٹل فیصلہ ہے۔ اپنا خیال رکھیں۔ پاکستان زندہ باد۔